نیک تھے، باپ نیک تھا، اس کے پاس ورثے میں کچھ نہیں تھا، کیا تھا؟ صرف گائے. کیا تھی؟ اس نے کیا کیا؟ مرنے سے پہلے جنگل میں چھوڑ دیا کہ اللہ کے نام پہ چھوڑ رہا ہوں. انتقال کر گئے. بیٹا چھوٹا تھا، بڑا ہو گیا. ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے امانت دی تھی اللہ کو، جا لے آ. جنگل کی طرف گیا، آواز لگائی، گائے واپس بیٹے کے ہاتھ میں آ گئی. اب یہاں سے کیا نتیجہ نکلا؟ آگے بعد میں جاؤں گا کتنی مہنگی گائے بکی. نتیجہ کیا نکلا کہ جب ہم نیک ہوں گے نا، ہمارے ورثے میں تھوڑا آئے گا لیکن اس میں برکت ہوگی. اگر ہم نیک نہ ہوئے، ہم نے دھوکے سے فراڈ کر کے چیٹ کر کے پیسے کمائے نا، پھر اس میں برکت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آپ خود نیک ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سکھ رکھے گا اور آپ کے آنے والی نسلوں کو کھلائے گا. بہت سارے واقعات ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے. جب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ساتھ چلے تو 3 اہم واقعے ہوئے تھے نا. خضر علیہ السلام نے بچے کی گردن موڑ دی، کشتی کو پھاڑ دیا، توڑ دیا، اور ایک دیوار گر رہی تھی اس کو روک دیا. 3 واقعات میں دیوار گر رہی تھی، کیوں روکا؟ اس کے بارے میں کیا وکان ابوہما صالحا کہا گیا، اس کے باپ نیک تھا. مطلب وہ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا یتیم بچوں کا، جو بچوں کے والد انتقال کر گئے، تو اس دیوار کو روک دیا تاکہ یہ بچے جوان ہو جائیں گے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں میں بات ڈالے گا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اسے لے لو. تو مسئلہ یہ ہے اب ہم خود نیک ہوں گے تو ہماری نسلیں کھائیں گی. ٹھیک ہے، اس کی برکتیں ملیں گی. تو یہ خلاصہ ہے اس کا. تو پھر گائے کا کیا ہوا؟ اور بچہ جوان ہو لے کے آ گیا. اب کیا ہوا؟ والدہ نے کہا جاؤ بازار بیچ کے آ جاؤ، پھر گزر بسر ہوگا. بازار گیا تو ایک خریدار ملا. اس نے کہا پیسے طے ہوئے تو جتنے کا یہ کہہ رہا تھا، مجھے وہ تعداد یاد نہیں ہے، جتنے کا بچے کو ماں نے کہا تھا اتنے کا بیچنا ہے، تو وہ اس سے زیادہ دینا چاہ رہا تھا. تو بچے نے کیا کہا؟ ماں سے پوچھ کے آتا ہوں. دیکھیں، ماں نے تو کہا تھا اتنے میں بیچنا ہے، مثال 10,000 کی بیچنی ہے، اس کو سستا ویلا تھا، تو اب وہ 20,000 دے رہا ہے مثال کے طور پر. تو انہوں نے کہا نہیں، میں پہلے ماں سے پوچھوں گا، ماں نے تو کہا 10 میں بیچنا ہے. اب وہ چلا گیا. امتحان تھا، آزمائش تھی. پھر دوسری دفعہ ہوا، ایسا ہی ہوا. پھر آخر میں کیا ہوا کہ وہ فرشتہ تھا. کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے فرشتہ تھا. اس نے کہا کہ اے بچے، تمہارا امتحان ہو گیا، تم پاس ہو گئے، اب اسے بیچنا نہیں ہے. تمہارے پاس قوم کے لوگ آئیں گے اور تمہیں اس کی کھال میں سونا بھر کے دیں گے، ہیرے جواہرات بھر کے دیں گے، سونا بھر کے دیں گے. اچھا، ایسا ہی ہوا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. پھر کیا ہوا؟ قتل ہوا. اس قاتل کی تلاش میں نکلے. پھر آگے پورا واقعہ انشاءاللہ آئے گا. قاتل کی تلاش میں جب نکلے تو قاتل نہ ملا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم کیا کہ انہیں کو گائے ذبح کریں. کیا ذبح کریں؟ گائے. اب انہوں نے کیا کہا گائے کیسی ہو؟ اب گائے ذبح کر دیتے مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن اب سوال پہ سوال. اب یہاں سے کیا نتیجہ؟ ہر ایک بات میں حکمت ہے. نتیجہ یہ نکلا بے وجہ سوال نہ کریں. ضرورتاً سوال کرنا اچھی بات ہے. خواہ مخواہ کے سوالات، کیوں ہے، اس سے کیوں ہے، بس کیوں میں لگے رہیں، تو خواہ مخواہ کے سوالات سے بچنے کے لیے وہ سوال کیا تو پھنس گئے. پھر قرآن نے کہا ایسی گائے ہو، ٹھیک ہے، جو دیکھنے میں اچھی ہو اور اس کے یہ خاصیت ہو، یہ خاصیت ہو. پوری خاصیتیں آگے انشاءاللہ آئیں گی. تو خلاصہ کیا نکلا؟ ایسی مشکل گائے ان کو مل گئی جو پورے مارکیٹ میں نہیں مل رہی. پھر اسی بچے کے پاس ہوئی، تو اس بچے کو تو فرشتے نے تربیت دے دی تھی کہ کتنے کی بیچنی ہے. اس نے کہا بیچو. اس نے کہا کہ اس کے کھال میں سونا بھر کے لوں گا. ذبح کرو گے نا، قاتل تو مل جائے گا، لیکن اس میں سونا بھر کے لوں گا. اب مرتا کیا نہیں کرتا، ان کو چاہیے تھا قاتل، تو انہوں نے پھر اس گائے کو اس قیمت میں خریدا تھا. دنیا کی سب سے قیمتی گائے، مہنگی گائے. تو انشاءاللہ وہ آگے واقعہ آئے گا. تو سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی. اب آگے کیا ہے؟ سورۃ البقرہ مدنیہ.